گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ قرآن پاک کے 15ویں سے شروع ہو کر 16ویں پارے میں ایک واقعہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کچھ عجائب ہیں۔ مثلا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک شہر میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور کھانا پیش نہیں کیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار جو بوسیدہ تھی، گر رہی تھی، اس کو درست کیا، جو ایک تعجب میں ڈالنے والا فعل تھا کہ جن لوگوں نے اتنی مروت بھی نہیں کی کہ مہمانوں کی خدمت کریں، ان کے یہاں دیوار کی خدمت کی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ چاہتے تو اجرت ہی لے لیتے ان لوگوں سے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیوار 2 یتیموں کی ہے جو ایک مرد صالح اور نیک مومن کی اولاد میں ہے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ، دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ لے جاتے، لہذا آپ کے رب عز و جل نے چاہا کہ دیوار قائم اور خزانہ محفوظ رہے کہ وہ جوان ہو کر نکال دیں۔ تو ان کے نیک باپ کے صدقے میں ان پر یہ رحمت ہوئی۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ان بچوں کا 10واں باپ تھا اور یہ اس کی 10ویں نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں ان کے باپ کی نیکی کا لحاظ فرمایا گیا، خود ان بچوں کی نیکی کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی وہ اگرچہ بچے نیک ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ان کے والد نیک پرہیزگار تھے، اس لیے ان کا یہ خزانہ لاجواب محفوظ رکھا گیا۔ بے شک اللہ تعالی انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی رعایت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی اور امان میں رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نیک لوگوں سے اس کی اولاد کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو نیک مومن کتنا بھلا انسان ہوتا ہے کہ اس کی برکتیں بہت سے لوگوں کو ملا کرتی ہیں۔ چنانچہ 16ویں پارے کی پہلی رکوع میں وہ آیت یہ ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تفسیر میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عبرتناک روایت ملتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خزانہ سونے کی ایک تختی پر مشتمل تھا اور اس پر عبرت آموز عبارات منقوش تھی۔ نمبر 1، اس شخص کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہو پھر بھی اس کو ہنسی آتی ہے۔ نمبر 2، وہ شخص عجیب و غریب ہے کہ جسے دنیا کے زائل ہونے اور فنا ہونے کا یقین ہے پھر بھی اسی دنیا میں مطمئن اور منہمک ہے۔ نمبر 3، بڑا عجیب وہ شخص جو تقدیر پر یقین رکھنے کے باوجود دنیا نہ ملنے پر غمگین ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 4، اتنا عجیب و غریب ہے وہ شخص جس کو یقین ہے کہ قیامت کے روز ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، اس کے باوجود دولت اکٹھی کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ نمبر 5، اس شخص پر تعجب ہے جو جہنم کو جانتا ہے کہ وہ عذاب والا مقام ہے، اس کے باوجود گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ نمبر 6، اس شخص پر حیرت ہے کہ جو اللہ عز و جل کی معرفت رکھتا ہے، اس کو جانتا ہے، پھر بھی غیروں کے تذکرے کرتا ہے۔ نمبر 7،
اس شخص کا حال تعجب انگیز ہے جو جنت کا علم رکھتا ہے، اس کے باوجود دنیا ناپائیدار کی راحتوں پر جان دیتا ہے۔ اس کا حال عجیب تر ہے جو شیطان کو اپنا دشمن جان و ایمان تسلیم کرنے کے باوجود اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ واقعی یہ خزانہ بھی خوب ہے، یہ پر اسرار خزانہ ہمارے لیے عبرت کے مدنی موتی پیش کر رہا ہے کہ موت کا یقین ہونے کے باوجود ہنسنے والوں پر تعجب ہے، دنیا کو فانی تسلیم کرنے کے باوجود اس دنیا میں مطمئن رہنا، اس دنیا میں مصروف رہنا تعجب انگیز ہے، تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود دنیا نہ ملنے پر یا کسی نقصان کے ہو جانے پر غمگین ہو جانا یہ بھی حیرت ناک ہے۔ اور جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ، حساب و کتاب زیادہ، یہ تسلیم کرنے کے باوجود ہر وقت یہ فکر ہے کہ کسی طرح دولت میں اضافہ ہو جائے، میرا وہ سودا ہو جائے، یہ سودا ہو جائے، ایک دکان ہے تو دوسری دکان کھل جائے، دوسری برانچ کھل جائے، فیکٹری کی دوسری شاخ کھل جائے، کراچی میں کاروبار ہے تو لاہور میں بھی ہو جائے، فیصلہ آباد میں بھی ہو جائے، تو پاکستان ہی میں ٹھیک ہے کاروبار پھیل گیا تو اب دوسرے ملک چلتے ہیں وہاں بھی ذرا کچھ کاروبار ہو جائے۔ تو بڑی حیرت ہے اس شخص پر کہ جو مطلب یہ یقین جانتا ہے کہ مجھے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، آخر وہ اتنی دولت کیوں جمع کر رہا ہے؟ اور انسان لمبے لمبے منصوبے باندھتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، وہ برسوں کی پلاننگ پہلے سے کر کے رکھتا ہے، حالانکہ اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انسان پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ذرا یہ سند حاصل کر لوں، ذرا وہ سند حاصل کر لوں، اس کے بعد میں بس وہ مطلب سوائے مرنے کے، سوائے قبر کی تیاری کرنے کے وہ باقی ساری مطلب پلاننگ کرتا رہتا۔ ایک ڈاکٹر دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے پہنچا، فیصل آباد کا غالباً یہ واقعہ، بڑا ذہین طالب علم اور بڑا خوش پوش خوش وضع پکنک پر پہنچے، دوست تیرنے کے لیے گیا اور وہ بیچارہ ڈوبنے لگا، بچانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بھی چھلانگ لگا دی، خود تیرنا جانتے نہیں تھے، بچانے کے لیے گئے تو حیرت کی بات یہ کہ جس کو بچانے کے لیے گئے تھے وہ تو بہرحال کنارے پہنچ گیا اور بچ گیا، یہ بچانے کے لیے جانے والا ڈاکٹر موت کا لقمہ بن گیا، قرآن پڑھ گیا، ایسا جوان کڑیل جوان، ایسا حسین جوان، والدین نے بیچاروں نے لاکھوں روپے لگائے تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس کا مستقبل روشن ہوگا، تو جو سنتا اس کو یقین نہیں آتا کہ اچھا یہ مر گیا، ڈوب گیا۔ ارے یعنی حیرت لوگوں کو ہو رہی تھی کہ ایسا کڑیل جوان کیوں یکایک دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بھائیوں یہ موت ہمارے پیچھے چلی آ رہی ہے اور اس کی رونقیں عارضی ہیں، دھوکہ۔ حضرت سیدنا صالح مرقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کا گزر کچھ عالی شان مکانات کی طرف ہوا۔ ہم اگر عالی شان بنگلے اور مکانات دیکھیں تو ہم اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں، رشک سے دیکھتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کی پھلواریاں دیکھتے ہیں، اش کرتے ہیں کہ وہی بڑا عالی شان مکان ہے، یہ ڈیکوریشن ہے، یہ اس کی خوبصورتی، بڑا اس کا نقش و نگار بھی عمدہ ہے، اور اس پر للچاتے ہیں کہ ہمارا بھی ایسا مکان ہوتا۔ لیکن اللہ والوں کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال تو صالح مرقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ عالی شان مکانات اور بنگلوں کی طرف سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا اے بلند و بالا عمارتوں، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تمہیں تعمیر اور آباد کیا، اور وہ لوگ کدھر گئے جو تم میں پہلے رہا کرتے تھے، اور وہ افراد کس طرف ہیں جو تم میں رہائش پذیر تھے، وہ مکانات بھلا کیا جواب دے۔ اس اللہ کے ولی کو غیب سے آواز آنے لگی کہ جو ان میں پہلے رہتے تھے ان کے نام و نشان مٹ چکے، اب ان کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہا، اور ان کے بدن خاک میں مل گئے، اور ان کے اعمال ان کی گردنوں میں گلے کا ہار بنے ہوئے گئے۔ اونچے اونچے مکان تھے جن کے
تنگ قبروں میں آج آن پڑے، آج وہ ہیں نہ ہے مقام باقی، نام کو بھی نہیں ہے نشاں باقی، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی آہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں عقل اتنے بھی نادان تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو اے میرے نبی بھائی جو اس سے پہلے کہ یہ شور مچ جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اب جلدی غسال کو لے آؤ، غسال تختہ اٹھائے آ رہا ہو، کفن لپیٹا جا رہا ہو، قبر میں اتارا جا رہا ہو، منکر نکیر کی آمد ہو رہی ہو، سوالات شروع ہو چکے ہوں، یہ سارے مراحل شروع ہوں، اس سے پہلے سنبھل جائیے، جلدی جلدی توبہ کر لیجئے، جلدی جلدی توبہ کر لیجئے، ابھی وقت موجود، توبہ کر کے جلدی جلدی اچھی نیتیں کر لیجئے، کہ ورنہ بڑا مشکل معاملہ ہوگا اگر اسی طرح گناہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، رب ناراض ہوا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہوئے، تو یاد رکھیے مجرموں کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پائبست ہو جاتی ہیں، سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، کفن کو آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، بڑی تپش ہوتی ہے، بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑی آگ ہوتی ہے، بڑا عذاب ہوتا ہے، تو جلدی جلدی سنبھل جائیے، زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آج ہی توبہ کر لیجئے۔ گناہوں سے مجھ کو